ایک ایسی دکھ بھری کہانی ہے اس عورت کی جس کو حالات نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، آخر تک پڑھیے اور اس عورت کا درد دل دیکھیے۔ وہ عورت بے بس سی تھی، میں نے بولا آؤ چلو، وہ ڈر گئی، کہنے لگی کتنے آدمی ہوں؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ ایک بے یقینی کی کیفیت کا وہ شکار تھی۔ وہ کہنے لگی آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ شکل سے شریف گھرانے کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا آؤ چلو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ وہ ایک بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھی۔ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، لگتا تھا زمانے بھر کی ستائی ہوئی عورت ہے۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے رکا، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا اور کوئی دوسرا سوال نہ کیا۔ میں آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، رات کے 12 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کام میں مشغول تھے، اور بھلا کسی کی کیا جرت کوئی مجھ سے سوال کرے۔ یہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھایا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، آپ کو برقع اتارنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے آپ اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ آئیں، میں زیادہ وقت یہاں نہیں بتا سکتی، مجھے بہت جلدی ہے۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے، آپ مجھے یہاں نصیحت کرنے لائے ہیں یا اپنا کام کرنے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، میں کوئی دوسرا تلاش کر لوں گی، آپ نے میرا وقت برباد کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے، اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن سی محسوس کی، وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی رو دے گی۔ بس ایک بات ہی بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو، جب کچھ نہیں کرنا تو لے کر کیوں آئے؟ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت گزر گئی ہو اس پر۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر واپس آؤ، اب میں مزید آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا میرا نام یہ ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو، میرے ہوتے ہوئے یہاں تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں، تو پھر وہ بتانے لگی میرا شوہر مر گیا، بس 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی بھی کوئی نہیں ہے، نہیں، ماموں کے گھر آئی،
ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا اور مجھ ہی پر الزام لگانے لگے۔ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا کوئی نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا میری امی کے دور کے ایک چچا ہیں، میں ان کے ہاں چلی گئی۔ انہوں نے ایک بوڑھے سے میری شادی کروائی۔ اس کے بھی 4 بچے تھے، وہ بڑے بڑے بچے تھے، 2 شادی شدہ 2 کنوارے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹیوں کے لیے در بدر بھٹکنے لگی۔ نہ چھت تھی، نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، ایسا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ جہاں میں پناہ لے سکتی۔ نہ ہی مجھے اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ میں کسی رفاہی ادارے میں چلی جاتی۔ بچیوں کو لے کر گھنٹے سڑک پہ کھڑی یہ سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ اسی دوران سڑک پہ کھڑی تھی کہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اس بھائی نے مجھے ایک کرائے کا مکان لے کر دیا اور مزید کچھ میری مدد کی۔ اب میں ہر روز جسم بیچتی ہوں، گھر بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں۔ کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے کہا آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو لو اور آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی اتنے اچھے انسان بھی ابھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ میں اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں۔ گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ عورت مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی آپ تو فرشتہ ہیں، آپ ہیں ہی کون؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی جھولی اٹھا کر، نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں۔ اپنے آفس میں گیا، میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی ہے، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا تو موت ہے۔ خدا کی قسم، ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں، نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتی ہیں۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ وقت گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے، یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پر، اور جانے ہو کتنی بربادی کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، ویڈیو کو لائک